اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ اس کتاب واضح کی قسم رب العالمین کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک جس کتاب کی میں نے قسم کھائی اس کو میں نے نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈرانے کے لیے یہ نازل کیا گیا ہے ہم نے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تفصیل کیے جاتے ہیں، حکم کیے جاتے ہیں ہر امر حکیم کی طرف سے۔ امر من عندنا، جو کہ میرے طرف سے ہوتا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، بے شک ہم آپ کو رسول بنا کے ہم نے بھیجا ہے رسول بنا کر۔ یہ والکتاب المبین، حامیم کے تو کوئی خاص دلیل نہیں موجود ترجمہ کا کہ کیا مطلب ہے اس کا، مگر والکتاب المبین اس واضح کتاب کی، یہ بہت واضح کتاب ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے راہ پانے کے لیے، اس سے ہدایت پانے کے لیے، یہ گمراہی سے بچنے کے لیے، ہر گناہ سے بچنے کے لیے، بے حیائی کا ذکر ہے اس میں، عدل و انصاف کا ذکر ہے، مساوات کا ذکر ہے، بھائی چارے کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ پھر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکتوں والی رات میں۔ اس سے دوسری جگہ ہے کہ ہم نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ لیلۃ القدر رمضان میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی رمضان میں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بھی رمضان میں ہی ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم اس کو اس لیے نازل کیا ہم نے قرآن کے ڈرانے کے لیے۔ اس میں بڑے ڈراؤنے ہیں انسان کے لیے، اس زندگی میں بھی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے اس نصیحت سے، قرآن کو نصیحت بھی کیا گیا ہے، جو منہ موڑ لے تو ہم اس کے لیے بہت غم زدہ، بہت تکا ہوا، بہت فکروں والا، مصیبتوں والا، بیماریوں والا زندگی لاتے ہیں، کیونکہ اس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ اب اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، لیلۃ القدر میں فیصل ہوتے ہیں رب العالمین کی طرف سے ہر حکم،
امر من عند اللہ، جب کہ وہ حکم میرے طرف سے ہوتے ہیں، میں کسی سے اس میں مشورہ نہیں لیتا ہوں۔ 1 سال کے لیے کیا عذاب آنے ہیں، کیا متبرکات آنے ہیں، کیا خشک سالی آئے ہیں، کہاں کہاں پر آنا ہے، کہاں کہاں پر بارش ہونا ہے، کہاں کہاں پر خوشحالی آنا ہے، کہاں کہاں پر بیماری آنے والے ہیں، یہ اسی رات میں دوسرے لیلۃ القدر آنے والے 1 سال کے بعد رب العالمین کی طرف سے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلہ ہو جاتے ہیں۔ فلانا مرے گا اس دن، فلانا پیدا ہوگا اس دن، کتنے روح دنیا میں آنا ہے اس سال میں، وہ سب فیہا یفرق کل امر حکیم، میری طرف سے اس رات میں پورے سال کے لیے جو حکم ہوتے ہیں یہ فیصل ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، جیسے بولتے ہیں سپریم کورٹ میں سوموٹو لیا، صدر نے سوموٹو لیا، کوئی آرڈر اچانک ضرورت پڑتی ہے تو رب حکیم کی ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، رات کو آئے، دن کو آئے، کسی وقت بھی آئے، خوشی میں آئے یا غم ہو آ جائے، کوئی بھی مصیبت اچانک آدمی اس کے سامنا ہوتا ہے اور بہت پھر گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور چیختا چلاتا ہے۔ لیکن کوفے کے خرافات والوں نے اور اشراروں نے کوفہ سے جو نکلے ہیں اسلام کے لیے خرافات ہی نکلے ہیں، کیونکہ بنو عباسہ کے دور میں یہ دارالخلافہ تھا۔ بنو عباسہ کی دور جب آئی تو یہ دارالخلافہ بنا دمشق سے منتقل ہو کر، اور یہاں پر وہ من گڑھتا حدیث بنے، خرافات بنے، تقلید شروع ہوئی، بڑے بڑے اپنے آپ کو ائمہ بول کر کے تقلید شروع کی، اور بہت کچھ گند شروع ہوا، اسلام میں فرقے بنے، تفرقہ پڑا، اختلاف بنا، وہ اسی سے کوفہ سے۔ اور کوفے کے اشراروں نے قسم فتنے وضع کیے، فرقے وضع کیے، حالانکہ اصل دین تو مدینہ میں آیا تھا، مکے میں ظاہر ہوا تھا، مگر مکہ والوں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ دین تو وہاں جاتا ہے جہاں ان کا قدر کیا پریزائی ہوتی ہے، وہاں پھیلتا رہتا ہے۔ تو اصل میں پھر مدینے میں پریزائی ملی، شریعت کامل ہوا، دین کامل ہوا، سارے کچھ، مگر کہاں برباد ہوا، تفرقے پڑے، فرقے بن گئے، من گڑھتا حدیث بن گئے، ضعیف۔ اگر تم صحیح حدیث دیکھو ضعیف یا تھوڑا بہت، جو کہ سب سے پہلے تو آپ کو بخاری شریف میں صحیح حدیث ملے گا، پھر علامہ ابن کثیر کے تفسیر القرآن میں دیکھو، کتنے من گڑھتا حدیث ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کے طرف منسلک کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اشرار کوفہ اور خرافات کوفہ والوں نے اس رات کو شعبان کی 15 تاریخ کو یہ مقرر کیا، یہ اپنے سے رب کریم نے اور حدیثیں بنائی ان کے لیے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو شب بارات جس کو بولتے ہیں،
یہ رزق لکھا جاتا ہے، موت کا فیصلہ جو میں نے پہلے بیان کیا، یہ سارے کچھ ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو اس میں لڑتے ہیں کہ اس دن روزہ ہونا چاہیے یا روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے پہلے تو یہ بالکل یہ رات، اس رات کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو احادیث قد بنایا گیا ہے وہ من گڑت ہے، ضعیف ہے۔ اور اگر آپ کو صحیح قرآن کے مترجم ہے اور پڑھو تو یہ لیلۃ القدر میں کہا گیا ہے، دیکھو یہ سورۃ الدخان ہے۔ سورۃ الدخان کی ہم نے 1 2 3 4 اور 5 آیات آپ کے سامنے پڑھے، یہ پڑھو، پھر دیکھو کہ کس میں رب العالمین نے کون سے رات میں اعلان کیا ہے کہ ہمارے طرف سے اسی رات میں سارے حکم فیصل ہوتے ہیں، فیصلہ ہو جاتے ہیں، آتے ہیں، پھر ملائکوں کو دیے جاتے ہیں۔ وہ ہے لیلۃ القدر کی رات، نہ کہ شب قدر کی۔ شب قدر کے میرے بھائیوں کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر کیا کرے لوگ عوام تو اتنے سمجھ بوجھ رکھتے نہیں ہیں۔ لوگ یورپ کے سائے کے نیچے آئے ہوئے ہیں، اپنے لباس بلا بیٹھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا بلا بیٹھے، اپنے جو روایات ہے وہ سارے بلا بیٹھے، اور یہی کرتے ہیں کہ سارا دن ہم یورپ کے شیطانوں کو، جو سب سے بڑے شیطان ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں اور وہی رستہ اختیار کرنے کی پہلے تو پورا لے اختیار کر لیتے ہیں، اگر بس نہیں چلتا ہے تو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، بس مولانا کے گلے کا ہار بنا دیا گیا ہے، اور مولانا بھی کوئی ادھر ادھر کا اٹو پٹو بن کر کے تاریخ اسلام سے واقف نہیں ہے، اور قرآن کے ترجمے سے صحیح واقف نہیں ہے۔ تو اس میں علماء لڑتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھو کہ بھائی 15 شعبان کو روزہ ہونا چاہیے، ضروری ہے، اتنے ثواب کے دریا بہاتے ہیں۔ کوئی بولتے ہیں نہیں حرام ہے، بالکل نہیں رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو سرے سے اس کے کانے ہی نہیں ہیں کہ شب برات ہے، یہ بالکل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، خرافات ہے، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، عالموں نے بنائے ہوئے ہیں، اور تقلید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کی دن کی روزہ کے بارے میں شعبان میں نبی علیہ السلام سے صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا احادیث مبارک ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی مسلسل روزے رکھتے ہوتے، روزے ایک روزے پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، وغیرہ وغیرہ، کبھی بالکل نہیں رکھتے۔ فرضی روزے کا بات نہیں کرتا ہوں، نفلی روزوں کا۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ بیچ میں سمجھ جائے یا خرافات پہ لائے کہ نہیں فرضی روزوں کا بولا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ فرضی روزے تو پورے کرنے آپ نے، یا اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا ایک روزہ کم ہو جائے یا پورے ہو جائے، وہ شریعت میں ہے، ہمارے اختیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے روزے متواتر نہیں رکھے ہیں۔ کس مہینے میں روزے رکھتے تھے، کس میں نہیں رکھتے تھے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ ایام بیضاء کی روزوں کی بات کرتے تھے،
رکھتے تھے، لیکن جب اس وقت یہ تھے جب ہمارا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ شریفے میں روزہ تو دوسرے ہجری میں مدینے میں ہم پر فرض ہوا۔ اس سے پہلے اسلام میں روزہ فرض نہیں تھا، تو تقریباً 15 سال 16 17 سال سمجھو، کیونکہ 2 سال وہاں بھی گزرے، دوسرے سال میں وہ فرض ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام ایام بیضاء، یہ لوگ اس کو ایام دوات صحیح نہیں بول سکتے ہیں، زوات بولتے ہیں۔ ہم میں تو یہ بھی مصیبت ہے، دوات کی جگہ زوات کہتے ہیں۔ ایام 20، یہ 20 کا حرف تو عربی میں ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا یہ کیا یہ لوگ سوچتے ہیں۔ بیض بولتے ہیں ابیض، سفیدی کو سفید ابیض بولتے ہیں، سفید رنگ کو بھی، وائٹ کلر کو۔ تو ایام بیضاء کے روزے وہ 13 ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 شمسی کے لحاظ سے، حساب سے، شمسی نہیں قمری حساب سے، قمری حساب سے 13 اور 14 اور 15 کے روزے رکھتے تھے، اور اصحاب کرام کو بھی ان کا حکم کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں اس کو ایام بیضاء۔ لیکن پھر جب ہمارا روزہ فرض ہوا تو ایام بیضاء کے روزے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس کا دل چاہے رکھ لے ثواب ہے، جس کا دل نہ چاہے نہیں رکھے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ ایسے تو محرم کا روزہ بھی رکھتا تھا نبی علیہ السلام، پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ایام بیضاء کے روزے رکھتے تھے۔ لوگوں نے اس میں جمعرات اور پیر کے دن کا بھی روزے لگا دیے کہ یہ بھی رکھتے تھے۔ ہاں، اگر کسی دن میں ایام بیضاء اسی دنوں میں آ گئے تو وہ روزے رکھتے ہوں گے۔ اس دن شاید پیر کا دن ہوگا یا جمعرات کا دن ہوگا، اس میں کیا ہے۔ دوسرا ایک ہے نفلی روزہ، اس کے رکھنے میں ثواب ہے، بڑے ثواب ہے۔ روزہ ایک صدقے میں جو صدقہ آپ کرے بہت ثواب ہے۔ رات کو جب نوافل آپ نے پڑھنا ہے تو رات کو تہجد پڑھو، دن کو یہ اٹھ بیٹھ کے 20 اور 10 پڑھنا یہ اتنا ثواب نہیں رکھتا ہے جتنا یہ تہجد کی نماز کی ثواب ہے۔ کوئی بھی نوافل کا ثواب نماز کا تہجد کے پیچھے نہیں پہنچ سکتا ہے، ثواب میں بھی نہیں، اجر میں بھی نہیں۔ اسی طرح روزوں میں بہت ثواب ہے، کیونکہ اب جب دوسرا جس میں ثواب ہے وہ صدقہ میں ہے۔ یہ نوافل اذکار تو آپ کو یہ بدنی عبادات ہے، آپ تھوڑا کر لیں گے، لیکن پیسہ آپ کے جیب سے نکالنے کے لیے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دینے کے لیے شیطان بیچ میں آتا ہے، حرج ڈال کر کے، یہ کیا یار خرچ کرتے ہو، روز اس کو دو، اس کو دو، یہ دو، وہ دو۔ حالانکہ شادی بیاہ میں جب جو چاہے کرو، کپڑے میں بوٹ شوٹ خریدو تو جو چاہے اسراف کرو، کبھی شیطان آپ کو حرص نہیں دے گا، بلکہ اور بھڑکائے گا کہ یار فلانے نے ایسا لیا تم بھی لے لو،
خوبصورت لے لو، ذرا مہنگا لے لو، ڈنکے کا لے لو، یہ کیا ہے؟ یہ تو اس نے بھی دیا پہنا ہے، حرص، گناہ کی حرص۔ لیکن اگر آپ کو صدقہ دینا ہوگا تو یار کیا تم پاگل بنے ہوئے ہو، روز روز خیرات، جو بھی ہاتھ میں آیا خیرات کر دیا۔ بیوی الگ لڑے گی، بھائی الگ لڑتا ہوگا، باپ الگ لڑتا ہوگا، یہ کیا آپ نے تماشا لگایا ہے؟ جو ہاتھ میں آیا دیا، جو حالانکہ اس کا اجر اور ثواب، اسراف اس میں بھی منع ہے، لیکن صدقہ کرنے میں جو ثواب اور اجر ہے وہ نفل نماز میں نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ہاں فرض نماز وہ تو ہمارے پر فرض ہے، آپ کو ثواب ہے یا نہیں ہے، آپ کو کرنا ہوگا، بہت ضروری کرنا ہے، رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، ثواب بہت بڑا ہے۔ لیکن روزوں میں بھی ثواب ہے، کیونکہ روزوں میں آپ اپنے نفس کو مار رہے ہیں، بھوکا رکھ کر کے کھانے پینے سے منع کرنا اور خواہشات سے روکنا اور ہم بستری سے روکنا، یہ نفس کو روکنا ہے، نفس کو مارنا ہے۔ تو بھلا وہ بھی رب العالمین کے لیے سارا دن منہ بند رکھو تو اجر کیسے نہیں ملے گا؟ لیکن فرض روزوں کے جیسا اجر تو نہیں ہے۔ تو اگر ہم روزوں کی بات کریں، نبی علیہ السلام نے ہر مہینے میں روزے پکڑے ہیں۔ اب زیادہ کس مہینے میں، فرضی رمضان سے کے بعد کس مہینے میں پکڑے؟ وہ شعبان میں پکڑتے تھے، شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، لیکن 15ویں کے بعد نہیں، 15ویں کے تک، جیسے 15 شعبان ہو گیا، شعبان آدھا ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، کیونکہ آگے فرض روزے آپ کیا رہے ہیں۔ اس سے پہلے زیادہ روزے وہ بھی مسلسل نہیں لیکن رکھتے تھے۔ ایام بیت کے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ ہر مہینے میں آتا ہے، اگر کوئی اب بھی رکھے روزہ تو بہت ثواب ہے۔ ہاں اگر جمعہ کا دن شروع ہو اور بغیر ایام بیت کا آپ پکڑنا چاہے تو جمعہ کے دن کا روزہ منع ہے، نہیں رکھنا ہے۔ اگر بالفرض وہ ایام بیت کے روزوں میں سے آ گیا جو اپنے 3 دن رکھنے ہیں تو پھر آپ بے شک جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے بغیر ہے تو آپ جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے آپ کو۔ نبی علیہ السلام نے خود نہیں رکھائے، عرفات کا روزہ نہیں رکھائے، دوسروں کو بھی نہیں کہا ہے، جمعہ کا روزہ نہیں رکھا ہے اور دوسروں کو بھی کہا ہے کہ نہیں رکھو۔ ہاں ان کے علاوہ آپ مہینے کے کسی بھی دن کو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایام بیت کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ منسلک ہے 13، 14 اور 15 تک، اس میں مطلب یہ ہے ایام بیت سے، ایام تو دن کو بولتا ہے لیکن یہ محاورہ ہے، عربی میں محاورہ ہے کہ ایام بیت، حالانکہ وہ کیونکہ ان راتوں میں رات کو چاندنی ہوتی ہے، بیت اس لیے بولتے ہیں، دن کو تو ویسے بھی روشنی ہوتا ہے کہ یہ 13، 14 اور 15 کو چاند بہت زوروں پر روشنی پھیلاتا ہے، پورا ہوتا ہے، پورا روشنی ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ البیت تو نہیں کہا، کیونکہ روزہ تو رات کو نہیں رکھا جا سکتا ہے، روزہ رات کو نہیں ہوتا ہے، دن کو ہوتا ہے روزہ، تو اس لیے ان کا بدل لایا محاورہ میں کہ ایام بیت، مطلب ہے کہ ان
दिनों में रोज़ा पकड़ना है जब 13, 14 और 15 का हो, महीने का हो, कमरी हिसाब से। तो ये रोज़े है, अब भी है, लेकिन कतगन नहीं है। हाँ, अगर आपका दिल करे, वैसे भी अगर आपका दिल करे किसी भी दिन रोज़ा रख सकता है। लेकिन ये लोग शबान की बात करते हैं कि ये रोज़ा ज़रूरी है, ये सब खुराफात में से है और ये कोई बारात मारात नहीं है, बरकतों वाली रात नहीं है। हमारे मुल्क में या मुसलमानों में बड़े धूम धड़ाके होते हैं, मस्जिदों पर लेट आवेज़ा करते हैं, ख़त्में होती है और लोग मस्जिदों में जमा होते हैं, कारी वग़ैरह बड़े जोश व खरोश में होते हैं, आलम वग़ैरह कि शब बारात है और ये रोशनी। और फिर इससे भी बढ़ के शराब के इस रात को बड़े बड़े ताम तैयार करते हैं, कीमती कीमती ताम तैयार करते हैं, उस रात को खाते हैं और इसीलिए कि हमें पूरा साल रिज़्क मिले, ऐसा ही वग़ैरह वग़ैरह। अच्छा रिज़्क दिन रात खाने से आदमी बीमार होता है। रब्बुल आलमीन ने रिज़्क के अपने ये एडजस्ट किया हुआ है, कभी कड़वा खाएंगे, कभी या तेल तोड़ा खाना है, कभी गोश्त खाना है। रोज़ अगर आप अच्छे खाने खाएंगे तो फिर आप बीमार कैसे नहीं रहेंगे? वज़न ज़्यादा होगा, पेट बड़ा होगा, फिर रोते पीटते होंगे, इसराफ है ना। इसीलिए इस रात को खुराफात वाले खाने तैयार करते हैं, तकसीम करते हैं, घरों में बेचते हैं, खुशी। अरे भाई, जाली खुशी बनाया हुआ है। कभी नबी अलैहिस्सलाम से किस हदीस में, रिवायात में सबूत है? हाँ, एक आधा अगर मन गलत हदीस बनाया हुआ हो और किसी असहाबी से उनको मुंसलक किया हो कि फलाना ने बोला, अभी समझो आपने बोला अबू हुरैरा ने बोला है और लिख दिया उसमें, तो उसमें का मजबूत सनद तो बुखारी में आपको नहीं मिलेगा और मुस्लिम में। तो ये सब खुराफात है। इस रात में लैलतुल क़द्र, ये बड़ा बरकतों वाली रात है और वो आता है रमज़ान की आखिरी अशरा में, ठाक रातों में। मतलब ये सिंगल, जुफ्त नहीं, जुफ्त में नहीं आता है। मतलब है 21 में, 23 में, 25 में, 27 में, 29वें में वो आता है। अभी लोग उसमें बाद में फिर तफसीर से इंशाअल्लाह कभी बताएंगे कि वो किस रात में ज़्यादा इम्कान होते हैं। लेकिन ये भी है कि एक साल एक रात में टाक में आता है, दूसरे साल दूसरे में आता है, या ऐसे भी हदीस है कि नहीं वो 27वें को। इस पर बहुत ज़्यादा हदीस मजबूत है, भी हवाले दिए हुए हैं। तो उस रात को बड़ी बरकत हासिल होती है। उस रात की जागने से, इबादत करने से और दावत सुनने के लिए, दावत देने के लिए, देने में वग़ैरह में, जा कर के कुरान करीम को पढ़ने में, क्योंकि रोज़ा भी होता है दिन को। आप पूरा रात भी अगर जागे तो कोई मसाला नहीं, बहुत बड़ा अजर मिलता है। और वो रात है लैलतुल क़द्र का। ये जो इन्होंने लगाया हुआ है अपने से कि ये शब क़द्र में है, ये सारा झूठ है, इसका कोई हकीकत नहीं है, ये सारे खुराफातों में से है। कोई रोज़ा रखे तो रुकने दो, लेकिन इसके बाद रोज़े नहीं पकड़ने, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है। मतलब 15वीं शाबान के बाद से या तकरीबन 20 के बाद से तो आपने मना करने का है, उससे पहला रखने का है। आप भी रखो, अगर मर्जी है तो रखो, लेकिन शब बारात समझ करके नहीं रखना है प्लीज़, नहीं तो बिदात में चला जाएगा आपका रमज़ान। रमज़ान के रोज़े रमज़ान में ही फ़र्ज़ है हम पर, और ये रात
جس میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک میں نے یہ قرآن کریم برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے۔ شروعات اس سے ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ آسمان ساتویں عرش عظیم سے یہ پہلے دنیا کے آسمان میں ایک ساتھ نازل ہوا قرآن اور بعد میں تھوڑا تھوڑا آتا رہا، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں، ان کا شروعات لیلۃ القدر سے ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو بعد میں مختلف واقعات ہیں۔ کوئی ایسے آیات بھی ہے کہ وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اس کی جگہ ناسخ آیات آئے ہوئے ہیں، تو وہ تو ایک رات میں ایک دفعہ جب فیصلہ ہو گیا تو پھر کیسے بدلی آ گئی اس میں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی شروعات اسی رات سے ہوئے ہے۔ اس میں یہاں جو آیات نازل ہوئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یہی آیات نازل ہوئے۔ یہ رمضان المبارک کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ ٹھاکرات تھی، جو بھی تھی وہ احادیثوں میں سے کوئی بالکل فیصل نہیں ہے۔ ہاں، اثرات بہت ہے، جیسے کہ میں نے کہا 27ویں پر، کوئی کہتے ہیں 23ویں پر، تو بہرحال شروعات قرآن کریم کی۔ اب مثلاً ایک گاڑی ہے، گاڑی بنا ہوا ہے کمپنی سے اور کھڑا ہے، آپ نے گاڑی خرید لی، وہ تو آپ نے بعد میں کہاں کہاں لے کے جانا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ آپ نے وہ کی جو پہلا سٹارٹ کیا اور پکڑ کر کے گھر لے کے آیا، یار میں نے گاڑی لایا، تو آپ کے پاس گاڑی ہوا، پھر آپ میں گھومتے پھرتے اس میں گاڑی میں تو بعد میں ہے، دور دور تک سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک رواج جو ہوتا ہے، رواج جو شروع ہوتا ہے، بہت سے رواجوں نے بھی اسلام کو نقصان پہنچایا، تو وہ شروعات بھی ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، پہلے ایک آدمی کرتا ہے، ایک شیطانی شکل کا آدمی وہ حرکت کرتا ہے، کوئی پیر بنا ہوا ہوتا ہے، کوئی عالم دعوے کرنے لگ جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ روایات جو ہوتے ہیں بدعت روایات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور روایات سے ہوتے ہوتے شریعت میں گھس جاتے ہیں، تو شروعات ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو بہت بڑی برکت والی کتاب ہے، جو ہدایت، بس میں کیا صفتیں کروں گا اس میں، اگر میں صفتیں ساری عمر سجدہ پر پڑ جاؤں، اگر زندگی مل جائے، یا نیند نہیں آئے، یا بیمار، یا بھوک نہیں لگے، اور سارا عمر میں سجدے میں پڑا رہوں اور شکرن کرتا رہوں سجدہ شکر میں، تو پورا نہیں ہوگا۔ اتنے اجر ان کے ہے اور ثواب ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو اب جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اس میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہم نے بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت کوشش کی، جو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی پہلے دن میں نے قرآن میں سارا دل میں نہیں ڈالا تھا، الف بے تے سے شروع کیا، پھر چلتے 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 اب بھی انشاءاللہ آیات پڑھتی ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایسا ہے، ایسا ہے، اس لیے ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے جو بتائی، یہ شب برات کی کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس دن کوئی روزہ رکھے یا نہیں رکھے کوئی اس کا نہیں ہے، شب برات سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، عام رکھے تو رکھنے دو، ورنہ نہیں رکھنے دو، اور یہ صرف اسی رات میں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہے۔ لیلۃ القدر میں سب حکم فیصل ہوتے ہیں پورے سال کے لیے، ملائکہ کو دیے جاتے ہیں، ہاں ضرورت پر اس میں عدل بدل کر کے رب العالمین ہے، وہ تو اختیار کل ہے، مالک ہے، خالق ہے، جو بھی کرے کر سکتا ہے، کون اس کو روک سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ میری یہ تفسیر آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی،
سبحانک اللہم و بحمدک اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم